الحمد لله رب العالمين الذي لا هيئة له ولا جهة له ولا كيفية له لا جزو عضو له ولا جسم جسيم له ولا قسم قسيم له لا أول له ولا آخر له ولا مثل له ولا مثيل له لا يجري عليه زمان ولا يجري عليه مكان تعالى عن عوارض الجسمانية والمكانية والحيوانية والبشرية لا يدرك الأبصار ويدرك الأبصار الذي خلق الأولين والآخرين وجعل نبينا إمام الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهداية صاحب التاج والمعراج وختم النبوة سيدنا وسيد ولد آدم يوم القيامة سيدنا ومرشدنا سيد الرسل والأنبياء صاحب التاج والمعراج والبراق والألم الذي جسمه معطر مطهر منور في البيت والحرم سيد العرب والعجم الذي جعل الله له خاتم الأنبياء وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال في مقام آخر ما زاغ البصر وما طغى درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کہاں پہنچا دیا یار ہے چلو درشی پڑھ دو یار الصلاة ہاں زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی
ادا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے، اپنے چہرے کو چھپانا نائے میرے آقا ہے، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے، اور سر اٹھائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، وہ جب سے غازی وہ میرے سونے غازی کی، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے میری آقا کی ادا دیکھی ہے، اور آج زلفوں کو میرے آقا نے سنوارا ہوگا، زلفوں کو میرے آقا نے سنوارا ہوگا، وہ تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے، تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے۔ بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت، بالخصوص میرے انتہائی قابل قدر دیرینہ دوست مہربان حضرت محترم مولانا حافظ مظہر حسین نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آفضل، لائق تعظیم و تکریم جملہ علماء اہل سنت، بالخصوص خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت مولانا محمد ہاشم مکانی صاحب، انتہائی قابل قدر جمیع علماء کرام، میں نام نہیں پوچھ سکا دونوں شہزادے حافظ صاحب کے، جمیع علماء کرام آج کی اس محفل کے جملہ منصرمین و منتظمین، بالخصوص انتہائی قابل قدر معزز مہربان دوست راجہ محمد افتخار صاحب، جملہ غلامان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی عظیم الشان محفل نبی رحمت
سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ سلامت رکھے نعت خان صاحب کو۔ ہم روزی تقریریں کرتے ہیں، ہم پہ اثر کم نہیں ہوتا ہے، لوگوں پہ ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ پھر وہ ہمیں بھی متاثر کر دیتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ دوستان گرامی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، لکھا ہے کہ حضور کا عشق پیدا کرنے کے دو بڑے ذریعے ہیں، ایک درود شریف کی کثرت اور دوسرا محفل میلاد۔ مقصد یہی ہوتا ہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت میلاد کیوں کرتے ہیں اور کہتے کس کو ہیں؟ میلاد شریف ہر اس محفل کو کہتے ہیں جس محفل میں میرے حضور کی بات ہو، بس جس میں میرے آقا کی بات ہو، بات حضور کی ذات کی ہو یا بات حضور کی صفات کی ہو، بات میرے نبی کے متعلقات کی ہو یا بات میرے سرکار کے منصوبات کی ہو، بات میرے آقا کے عینین کی ہو، بات میرے نبی کے لالوں جیسے شفتین کی ہو، بات میرے نبی کے سخاوت والے یدین کی ہو، بات میرے نبی کے کرم والے رجلین کی ہو، بات میرے نبی کے نور چمکاتے دہن کی ہو، بات میرے حضور کے بدن کی ہو، بات میرے آقا کے بطن کی ہو، بات میرے نبی کے تکلم کی ہو، بات میرے نبی کے تبسم کی ہو، بات میرے حضور کے جسم کی ہو، بات میرے نبی کے حسن کی ہو، بات میرے نبی کے جمال کی ہو، بات میرے سرکار کے صحابہ کی ہو، بات میرے نبی کی آل کی ہو، بات میرے مصطفیٰ کی ولادت کی ہو، بات میرے نبی کی بعثت کی ہو، بات میرے نبی کی ختم نبوت کی ہو، بات میرے مصطفیٰ کے عروج و کمال کی ہو، بات میرے مصطفیٰ کی عظمت و شان کی ہو، بات میرے نبی کے مضبوط ایمان کی ہو، بات میرے مصطفیٰ کریم کے معجزات کی ہو، بات میرے نبی کی صحابت کی ہو، بات عدالت کی ہو، بات عزت کی ہو، حرمت کی ہو، ناموس کی ہو، عزت کی ہو، بس بات حضور کی ہو، ہوتا میلاد ہے۔ سنی اسے میلاد کہتے ہیں، بات حضور کی ہو۔ بات حضور کی ہو، بات حضور کی ہو، جہاں بھی ہو، منہ کہیں کر لو، وقت کوئی بھی ہو، دن کوئی بھی ہو، مہینہ کوئی بھی ہو، بات کرنے والا داڑھی رکھے ہوئے ہو، پگڑی پہنے ہوئے ہو یا کوئی مستانہ دیوانہ بے داڑھیا ہو، پر بات حضور کی ہو۔ یار مہربانی کریں، میری آج تقریر میں وہ رسمی دل نہیں کر رہا ہے کرنے کا، میں سیدھی سیدھی تقریر کروں گا، سبحان اللہ کی آواز آ رہی۔ اور آپ مجھے نہیں جانتے ہیں، مجھے اکثر لوگ جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم بھی انسان ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صبح و شام آپ لوگوں کو حضور کے عشق کی بات بتاتے رہتے ہیں؟ گال سنو، ایڈے نکمے تو بللے تھے، خالی ایسی بھی کوئی نونے ہے یار۔ اللہ کا شکر ہے، اس لیے مجھے ذوق نہیں ملے گا، میں بلا جو ہے نا جھجک میں تقریر وہیں پہ چھوڑ کے اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ مجھے یہ بھی کوئی بھی نہیں ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے، جو کہنا ہے کہتے ہیں۔ ہم آتے ہیں اپنی محبت کے ساتھ، دل کرتا ہے کہ یار اب رہ کیا گیا سوائے حضور کے عشق کے ہمارے پاس۔ اللہ کی قسم، عمل میں ہمارے اعمال ہم حضور کی امتی کہلانے لگے ہیں۔ ہماری شکلیں، ہماری صورتیں، ہمارے کردار، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا، اللہ کی قسم لوگوں کچھ نہیں ہے سوائے حضور کے عشق کے، اور ہے ہی کیا ہے ہمارے پاس، رہ کیا گیا۔ اور اگر اس میں بھی ہم سودے بازی شروع کر دیں، ڈرامے بازی شروع کر دیں، اس میں بھی خلوص نہ ہو، میں کہتا ہوں وہ دل جل جائے، وہ دل تباہ ہو جائے جس دل میں حضور کے عشق کی آگ نہ لگی ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اور ہو سنی میں یہ
اور لوگوں کے فرمولے ہوں گے کہ جو داڑھیوں کے سائز ناپتے ہیں، جو پگڑیوں کے جناب وال ناپتے ہیں، جو جناب مسواکوں کے پورے پورے سائز ناپ کے پھر وہ عشق کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ بابا میرا اپنا مزاج ہے، ہم کہتے ہیں عشق رسول کا اتنی پاور رکھتا ہے کہ ہاں دل کرتا ہے ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاتا ہے۔ دل ملا کا ہو، دل پیر کا ہو، یا دل پولیس کے جوان کا ہو، دل فوجی کا ہو، دل پاکستانی کا ہو، یا دل چیچنیا کے جان باز کا ہو، دل کسی کا ہو، یہ مزاج محمدی ہے، جہاں چاہتا ہے یہ ڈیرا ڈال لیتا ہے۔ پر ایک بات یاد رکھو، جس دل میں چلا جائے نا اس کو سنوارے بغیر چھوڑتا نہیں ہے۔ بات میرے حضور یار اسی پہ اگر آپ کہتے ہیں میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں، میں 1 گھنٹہ مڑ کے پھر اسی پہ آؤں گا، بات میرے حضور کی ہو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں مولا علی کا غلام ہوں، غوث پاک کا ملنگ ہوں۔ یار کیا بات کر رہے ہیں اللہ کے بندو، یہ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر مڑ کے بات پھر انشاءاللہ حضور اسی پہ آئیں گے ہم، بات میرے حضور کی ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم اس سنی اس محفل کو کیا کہتے ہیں؟ محفل میلاد کہتے ہیں۔ دوستان گرامی، آج میرا دل کرتا ہے کہ چونکہ حضور کی بات کرنی ہے اور ساتھ ساتھ موضوع رکھا ہوئے حضور کے ایک پیارے سے بیٹے کی بات بھی کرنی ہے۔ ہاں، تیری دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ ہاں ہاں، غوث پاک کو میں مجیر معظم کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے فاضل بریلوی کو بالاستیاب پڑھا ہوا ہے۔ بعض لوگ تو صرف نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، الحمدللہ میں نے نہ صرف بالاستیاب پڑھا ہے بلکہ پوری تحقیق کی، اختلاف نسخ کو بھی اللہ کا فضل ہے فقیر نے پورا چھانٹا ہوا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجیر معظم کے اندر آپ ایک بات لکھتے ہیں اور بڑے پتے کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب اللہ حضور کے کسی امتی پہ کرم کرنا چاہتا ہے، اس پہ انوار کا برکھا برسانا چاہتا ہے، اس کو فیض عطا کرنا چاہتا ہے، تو ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں ہوتا لوگوں کو، ہوتا کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت، اور یہ بات وہ بھی اپنی طرف سے نہیں لکھتے، امام شارانی نے بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے، علامہ جامی نے بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حضور کے کسی امتی کے دل پہ اپنے انوار کی برکھا برسانا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں کرتا، دھیان رکھنا ہے، ڈائریکٹ دل پہ نہیں آتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سینہ محمدی پہ انوار نازل کرتا ہے۔ توجہ ہے، یعنی وہ انوار جو ہمارے دل کے حصے کے ہوتے ہیں وصول کون کرتا ہے؟ حضور بھائی میرے حضور وصول فرماتے ہیں۔ اچھا، اب حضور چاہیں تو ڈائریکٹ دے دیں، پر حضور بھی پھر ڈائریکٹ نہیں دیتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر حضور کے سینے سے وہ انوار منتقل ہوتے ہیں سینہ مولا مرتضیٰ پر۔ بھائی بات آج ولیوں کی شان بھی تو ہے نا، اولیاء کی، غوث پاک کی، تو میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں۔ جب غوث پاک پہ ہم بولتے ہیں تو پھر بولتے ہیں کیونکہ غوث پاک سے عشق ہے، غوث پاک سے پیار ہے، غوث پاک سے محبت ہے، اور غوث پاک کو رب نے بنایا ہی اتنا بڑی شان والا ہے نا۔ جس طرح نبیوں میں حضور کا ثانی کوئی نہیں، ولیوں میں میرے شیخ عبد القادر جیلانی کا ثانی کوئی نہیں۔ نہ سیرت میں کوئی ان جیسا، نہ صورت میں کوئی ان جیسا، نہ حسب میں کوئی ان جیسا، نہ نسب میں کوئی ان جیسا، بے مثل ہیں، بے مثال ہیں میرے عربی تو بھی۔ اچھا میں ذرا آئیے ذرا توجہ سے سنتے جائیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب انوار کی خیرات کسی سینہ مومن کو دینا چاہتا ہے، وہ انوار ڈائریکٹ سینہ مومن پہ نہیں اترتے، بلکہ وہ انوار سینہ محمدی پہ، پھر سینہ محمدی سے سینہ مرتضوی پہ، اور پھر وہاں سے بھی ڈائریکٹ نہیں آتے ہیں۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سینہ مرتضوی سے جس کے حصے میں جو انوار کسی کے نصیب میں ہو، مولا علی کے سینے سے وہ کل انوار منتقل ہوتے ہیں سیدی عبد القادر جیلانی کے قلب اطہر پر، اور پھر وہاں سے جس کا نصیب ہوتا ہے اسے وہ خیرات
ملتی ہے. اب خود ہی بتاؤ جو پیڑی بوتھی والا عبد القادر جیلانی کا منکر ہو بھلے اس کے سینے پہ کون سے انوار اتریں گے, اور جو لامتی مولا علی کا بغضی ہو بھلے اس پہ کہاں انوار اتریں گے, اور جو کمینہ خود مدینے والے آقا کا باغی ہو اس سے خدا کب راضی ہو سکتا ہے؟ اور جس سے حضور راضی اس سے خدا راضی, جس سے نبی ناراض اس سے کائنات کا رب ناراض, اور جس سے رب ناراض ہو جائے اس سے سارا جگ ناراض ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انوار کی خیرات اگر مومن کے سینے پر اترتی ہے تو وہاں بھی واسطہ بیچ میں عبد القادر جیلانی کا, مولا علی کا اور میرے سونے نبی کا ہے. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ہے. بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. ولی سے ملا ہوں, علی سے ملا ہوں, علی سے میں مل کر نبی سے ملا ہوں, نبی سے میں مل کر خدا سے ملا ہوں. خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو مجھے تو نبی کا آستانہ ملا ہے. میرے دوستو یہ میلاد میرے نبی کا ذکر, میرے نبی کی آل کا ذکر, میرے نبی کے اصحاب کا ذکر, میرے نبی کی امت کا ذکر, میرے نبی کی صورت کا ذکر, میرے نبی کی سیرت کا ذکر. بس بات میرے حضور کی ہوتا نبی کا میلاد ہے. آج اس بھائی نے جو ہے نا وہ کلام پڑھا, کیا پڑھا تھا جی؟ جڑے مکھ دیے سکھ سانو وہ مکھ شالا نظر آ ہے. سارا عشق میرے مرشد پاک فرمایا کرتے تھے خدا بندہ تو نے کائنات میں حضور کو پیدا کر کے عشق کی آگی لگا دی ہے. اور میں اس آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے جو حضرات علماء ہیں آپ کو سمجھ آئے گی. کیا حضور کے عشق میں پہاڑ روئے کہ نہیں؟ بولو. اچھا چلو جی, ممکن ہے کوئی کہے یہ دلائل النبوہ کی روایت ہے, مجروح روایت ہے. چلو میں صحیح روایت بخاری کی پڑھ دیتا ہوں. کیا بخاری شریف کے اندر یہ روایت نہیں ہے؟ بخاری کے اندر ہے, مسند ابو یعلا کے اندر ہے, سعید بن خزیمہ کے اندر ہے, یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے, مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے. اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر ہے. میرے نبی رحمت سید کونین آپ خطبہ دینے کے لیے آپ ایک کھجور کے تنے کے خشک تنا تھا, اس کے ساتھ آپ ٹیک لگایا کرتے تھے. ایک دن ایک صحابی نے دیکھا کہ حضور اس کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں. صحابی رسول گئے اور انہوں نے جا کر, دو روایتیں ہیں کہ صحابی یا نیک صحابی کو کہا, اور ایک صحابی خود گئے اور انہوں نے جا کر ایک ممبر بنوایا. ممبر بنوا کر حضور سے عرض کی حضور آپ اس پہ بیٹھا کریں اور ہمیں آپ خطبہ دیا کریں. صحابی خود فرماتے ہیں, اور یہ تقریباً 12 صحابہ سے حدیث مروی, 12 صحابہ. حضور ممبر اطہر پر بیٹھے, اتنے میں اونٹ کے بچے کی طرح چیخنے کی آوازیں آنے لگی. سب حیران ہوئے کہ اونٹ ہے نہیں ہے, اس کے رونے کی آواز کدھر سے آ رہی ہے. اتنے میں حضور اٹھے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کون رو رہا ہے. میرے خیال ہے جملے پکڑنے کی طاقت نہیں ہے آپ میں. یار جملے دے, خطیب کے پاس جملے ہوتے ہیں اور وہی یہ ہوتے ہیں کہ جو سینے کے آر پار ہو جاتے ہیں. ہاں اسی لیے ذرا سمجھیں, کیونکہ حضور اٹھے, کیونکہ حضور جانتے ہیں کون رو رہا ہے اور کیوں رو رہا ہے.
میرے سونے آقا میرے مدنی آقا آپ اٹھے، جا کر آپ نے اس کھجور کے تنے پہ ہاتھ پھیرا۔ میرے نبی کے صحابہ فرماتے گے وہ آوازیں ہم نے محسوس کی کہ اسی تنے سے آ رہی ہے۔ حضور نے جب اس پہ دستے کرم پھیرا اس کی آواز ختم ہو گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے اس سے باتیں کی، کچھ باتیں وہ سیرت کی کتابوں میں ہیں، میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ صحیح روایت سن لیجئے۔ میرے نبی رحمت سید کونین رسول معظم نے فرمایا او میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے یہ تنا کیوں رویا؟ یا رسول اللہ آپ جانے یا آپ کا رب جانے۔ میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ اصل میں اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتا تھا، آج میں منبر پہ بیٹھا میری جدائی میرے فراق کا درد برداشت نہ کر سکا، میرے جدائی اور فراق میں رونے لگ گیا۔ میں نے اس پہ ہاتھ پھیرا تو یہ خاموش ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سرور کون و مکان نے فرمایا کہ میں نے اس تنے سے پوچھا چپ ہو جا، چاہتا ہے ادھر دھیان رکھو، چاہتا ہے تو تجھے جنت میں اگا دیتا ہوں، چاہتا ہے تو تجھے جنت میں اگا دیتا ہوں، اور چاہتا ہے تو تجھے یہیں اپنے ممبر اور اپنے گھر کے حجرے کے درمیان دفنا دیتا ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا صحابہ پتہ ہے کہ اس نے کیا مانگا؟ حضور کیا مانگا؟ میرے نبی نے فرمایا یہ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہیں پہ دفنا دیں۔ کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، جنت میں بھی کہتا ہے وہ جانا ہے مدینے میں، جنت میں بھی کہتا ہے میں مصطفیٰ تو رہتے ہیں ہے ہر دم عاشقوں کے سینے میں، مصطفیٰ تو رہتے ہیں۔ اب میں یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہاں سے پتہ چلا کہ خشک تنا حضور کی محبت میں رویا۔ اچھا اب آؤ ذرا دوسری حدیث کی اور وہ روایت درجہ حسن کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا احد جبل احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد شانوں والا پہاڑ ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ یار میں کوئی بات عرض کر رہا ہوں، تھکے ہوئے نہیں بیٹھنا ہے، مہربانی۔ احد پہاڑ ہے شان والا، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اور یہ اب اس طرح میں آپ کو 20 چیزیں بیان کر سکتا ہوں کہ میرا نبی رحم مادر میں تھے، پتھر آپ پہ سلام بھیجتے تھے، میرے آقا اپنی والدہ کے بطن میں تھے، درخت آپ پہ سلام بھیجتے تھے۔ یہ تو چلو 2 حدیثیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، پتھر حضور سے جلدی جلدی بول پیار کرتے ہیں، درخت حضور سے، پہاڑ حضور سے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ پیار ہاتھ سے کرتے ہو، ناک سے کرتے ہو، بالوں سے کرتے ہو، منہ سے کرتے ہو، یا دل سے کرتے ہو؟ بندہ بولتا زبان سے، دیکھتا پکڑتا، بولو چلتا، اور پیار اس کا مطلب ہے کہ دل ہوگا تو پیار ہوگا۔ بھئی ایک بندے کی زبان ہوگی تو بولے گا، آنکھیں ہوں گی تو دیکھے گا۔ اگر یہ قانون آپ اپلائی کر رہے ہو تو بتاؤ پہاڑ کا دل کتنا بڑا ہے؟ پتھر کا ہارٹ آج تک یہ جو جیولوجسٹ نے ذرا ان سے پوچھو کہ کبھی پتھر کا بھی دل ہوا ہے، پہاڑ کا بھی دل ہوا ہے، درخت کا بھی کبھی کوئی دل ہوا ہے ہی نہیں۔ تو جب دل نہیں ہے تو درد کہاں؟ جب درد نہیں ہے تو عشق کہاں؟
جب عشق نہیں ہے تو محبوب کہاں؟ ارے پگلو، محبوب عشق والوں کے ہوتے ہیں. نہیں سمجھ آپ، ایک تو آپ بات دور تھوڑی دیر بعد سمجھتے ہو، یہ مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے یہ چیز. اے محبوب عشق والوں کے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، سکھوں نے آج تک حضور کا میلاد کبھی نہیں منایا، اور ہمیں گلہ بھی نہیں. ہندوؤں نے بھی نہیں منایا، عیسائیوں نے بھی، مرزائیوں نے بھی، یہودیوں نے بھی. بھائی ان کسی بھی یہودیوں، ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، بدھ متوں نے، توجہ میری طرف ہے، نبی پاک کا میلاد، بولو نبی پاک کا میلاد نہیں منایا. اور ہم گلہ بھی، اور اگر ہم گلہ کریں تو گلہ بنتا بھی. انہوں نے قبول ہی نہیں کرنا ہے. انہوں نے آگے سے نک چاڑ کے، نک چڑھنا سمجھ لو، انہوں نے نک چاڑ کے کہنا ہے، انہوں نے کہنا ہے بھئی بات یہ ہے کہ میلاد ہم کیوں کریں، میلاد ہم کیوں کریں، نبی تمہارے تو میلاد ہم کریں. یار مہربانی ادھر رکھ، جب نبی تمہارا ہے تو میلاد ہم کیوں کریں، جن کا نبی ہے میلاد بھی وہ کریں. او ہم اس لیے کوئی مسجد، کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی بازار، کوئی شہر چھوڑتے نہیں میلاد سے، تاکہ پتہ چلے نبی ہمارا ہے تو میلاد بھی تو ہم نہیں کرتے. بات جس کو سمجھ آ گئی بسم اللہ، اگر سمجھ نہیں آئی تو بس پھر میں کیا کر سکتا ہوں، انا للہ پڑھ سکتا ہوں لیکن پڑھتا نہیں ہوں. ہاں اچھا آئیے، بہت بڑا طویل سفر ابھی باقی ہے، بہت بڑا عنوان ابھی رہتا ہے. رقص کرتی، یہ رقص کرتی یہ نیل گائے. اور جب حضور اندر تشریف لے جاتے خاموش، تاکہ حضور کے آرام میں نہ پڑے.
خدا بندہ تو نے کائنات میں محمد عربی کو بھیج کے مخلوق کے دلوں میں عشق کی آگ لگا دیا. اچھا اور آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا نا باتیں اگر ہو گئی ہیں تو چلو چل پڑتے. ایک نام بھیڑیا تھا, بھیڑیا. حضور ایک دن اندر مسجد سے باہر نکلے, صبح کا ٹائم ہے, مدینے کے اندر بھیڑیے ہی بھیڑیے. صحابہ ڈر گئے, بھیڑیے آ گئے. میرے نبی نے فرمایا تمہارے لیے نہیں آئے, یہ میرے لیے, ڈرنا نہیں. میرے نبی نے فرمایا کون ہے تمہارا سردار جو بات کرے گا؟ کون ہے تمہارا سردار جو بات کرے گا؟ ایک بڑا بھیڑیا آ گیا یار سرکار کے سامنے, سر جھکا کے بڑ جو گنگڑ کرتا رہا. اے اللہ کے نبی, آپ عربی جاننے والے ہیں, یہ جانوروں کی بولیاں کیسے آ گئیں؟ تو میرے اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. ہم نبی کو جس قوم کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجتے گئے پہلے اس کو اس قوم کی بولی سکھاتے ہیں. اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں سنو, جس نبی کو جانوروں کی بولیاں سمجھ آئیں. صحابہ کرام ایک دن جا رہے, قافلہ جا رہے, ایک چڑیا چک چک کرتی حضور کے سامنے آ کر اٹھتی ہوئی ہے. رک جاؤ, میرے نبی نے آرڈر کیا قافلے کو, جہاد کے لیے جا رہی ہے. اس چڑیا کے بچے کس نے گھونسلے سے اٹھائے؟ شکایت کی ہے اس نے, عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کے کسی صحابی نے میرے بچے اٹھائے. لے آؤ بھائی, کس نے اٹھائے ہیں؟ اللہ. پیچھے سے ایک صحابی دوڑتے ہوئے, حضور میں چاہے کیوں اٹھائے؟ حضور مجھے اچھے لگے نا تو میں نے اٹھا لیا. میرے نبی نے فرمایا شکایت لگائی ہے اس نے کہ آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھائے ہیں, جاؤ واپس رکھ کے آؤ. اچھا توجہ ہے, یہ چلنے والے تو ہزاروں تھے, داڑیاں سب کی تھیں, پگڑیاں بھی سب کی تھیں, پگڑیاں بھی سب کی تھیں, بولی بھی سب کی عربی تھی. پھر اس چڑیا کو کس نے بتایا کہ تیرا حاجت روا کون ہے, تیرا مشکل کشا کون ہے, تیرا مددگار کون ہے؟ یہ ظاہر ہے چڑیا ہے, اڑتی ہوئی آئی اتنے زیادہ. بھائی اب چڑیا کو کیا پتا کہ یہاں مفتی صاحب کون ہے, علامہ صاحب کون ہے؟ تو سنو, چڑیا کو ملا مفتی کا بھلے پتا نہ ہو پر چڑیا کو نبی کا پتا ہوتا ہے کہ نبی کون ہے. اس پہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. آگے یہ بات تو پھر سن لو, چونکہ میری باتوں سے باتیں نکلتی ہیں اور نکلتی جاتی ہیں انشاءاللہ. حضرت محدث اعظم پاکستان آپ تشریف لے گئے کراچی, تو وہاں پر وہ جو کمپنی نمبر 2 ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی جو رسول اللہ کے علم غیب کی منکر ہے. تو اس نے نیچے سے ایک تنکا اٹھایا, کہنے لگا اوے سردار احمد نبی نو دا علم ہے کہ نہیں؟ اب ہم جیسے کوئی بندہ ہوتا تو کہہ دیتا ہے, لیکن یہاں ایک سوال کرنے والا بھی ان کا بڑا مولانا تھا اور جواب دینے والا بھی محدث اعظم پاکستان. چونکہ ان کو پتا تھا جب میں کہوں گا ہاں تو اگلا کہے گا پڑھ حدیث, پڑھ کے اس ذرے. آپ فرماتے ہیں مجھے فوراً ایک حدیث یاد آئی, تو انہوں نے اگلا سوال کیا. آپ نے فرمایا اچھا تو یہ بتا کہ, اس نے کہا نا کہ کیا نبی اس کو جانتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا چل اس بات کو چھوڑ, یہ بتا کہ کیا یہ نبی کو جانتا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا میرے نالج میں ایسی کوئی حدیث نہیں. آپ نے فرمایا تیرے نالج میں نہیں, میرے نالج میں بخاری کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں وَمَا مِن شَيْءٍ إِلَّا وَيَعْرِفُنِي أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ. یہاں ما من شیء نکرہ تحت نفی فائدہ عموم کا دیتا ہے, جس کا مطلب یہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ محمد اللہ کا رسول ہے. ہاں پھر تو ماننا پڑے گا کہ یہ نبی کو جانتا ہے. آپ نے اس کا یوں کالر پکڑ کے لہرا کے نا آپ نے فرمایا او کوئی آ کر, یہ ذرہ نبی کو جانتا ہے, یہ تنکا نبی کو جانتا ہے, نبی تنکے کو نہیں جانتا ہے. اچھا اب میں آ رہا ہوں, میں روایت آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ کیا بات ہو رہی تھی. بھیڑیا
میرے نبی رحمت سید کونین سرور کونو مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے دوستو میرا نبی جانوروں کی بولیاں بھی جانتا ہے، میرا نبی پرندوں کی بولیاں بھی جانتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس چڑیا کو کس نے بتایا کہ ان میں اللہ کا رسول کون ہے؟ تو جواب یہی ہے، اے بھلے یہ سرکش جن اور انسان حضور کو نہ جانے، حضور کی شان کو نہ جانے، یہ چرند پرند درند اللہ کی کل مخلوق نبی کی شان کو جانتی ہے۔ اچھا چلو لگے تو ایک اور حدیث سن لو۔ ایک دن حضور بیٹھے ہوئے ہیں تو اتنے میں ایک اونٹ آیا دوڑتا ہوا، آ کر حضور کے سامنے سر جھکایا، بڑ 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 بڑ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کون ہے اس کا مالک؟ ایک صحابی حضور میں فرمایا تجھے پتہ ہے تیرے خلاف مقدمہ لے کے آیا ہے، اس نے مقدمہ دائر کیا۔ حضور کیا کہتا ہے؟ فرمایا یہ عرض کرتا ہے یار اس نے مجھ سے عرض کیا یا رسول اللہ میرا جو مالک ہے نا بڑا ظالم ہے، میں نے پوری زندگی اس کی خدمت کی، اس کے بچوں کو پالا، جنگل سے مجھ پر یہ لکڑیاں ڈھوتا رہا، دور کنووں سے مجھ پر پانی ڈھوتا رہا، اب جب کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں رات کو میاں بیوی آپس میں مشورہ کر رہے تھے اس کو ذبح کرتے ہیں۔ حضور ذرا پوچھیں اپنے صحابی سے کیا احسان کا بدلہ ایسے ہی کیا جاتا ہے؟ کیا ایسے ہوا ہے؟ صحابی رسول نے سر جو کہا حضور ایسے ہی ہے۔ اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ اونٹ کو ذبح کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے؟ اونٹ اللہ نے بنایا ہی اس لیے بھائی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید قرآن رشید میں فرماتا ہے، اور میں اس بات پہ بھی آپ کو ایک جملہ دوں گا لیکن پہلے یہ بات پوری کر لوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ جتنے چوپائے ہیں یہ دودھ دینے والے جانور ہیں، ان کا دودھ ہو، یہ چوپائے ہو، ان کی اون ہو، یہ سب کچھ ہم نے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کس کے لیے؟ بولو کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ تو جو شے ہمارے لیے بنی ہے ہم نے ذبح کر کے کھا لی ہے تو کیا ہے؟ اے ہائے، میرے سونے نبی میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابی اب تیرا کیا فیصلہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ اونٹ میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں، میں ہدیہ کرتا ہوں، میں ہبہ کرتا ہوں۔ میں نے فرمایا میں نے تیرا ہدیہ قبول کیا اور قبول کر کے فرمایا جاؤں میں نے تجھے اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا ہے۔ اب جاتے ہوئے نا توجہ ہے جو بھی اس کا زبان بولی تھی بولے۔ اب صحابہ کو تجسس ہوا حضور ہون کے کہندا ہے، پہلے تو کچھ کہہ رہا تھا اب کیا کہتا ہے؟ میرے نبی رحمت سید کونین نے فرمایا او میرے صحابہ اس نے سب سے پہلے میری نبوت اور رسالت کی گواہی دی ہے اور اس کے بعد مجھے دعا دے کے گیا ہے۔ یا رسول اللہ کیا دعا دی ہے آپ کو؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اس نے یہ دعا دی ہے اے اللہ محمد عربی کی امت کو حشر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جانور ہے جانور ہے جانور ہے جانور گئے لیکن میرا نبی ان کی بولیاں جانتا ہے۔ تو پھر کہنے والا پنجابی شاعر کہتا ہے کہ بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، منگدا جو آپ کولو او بھر دینے آپ جھولی، او در در تیو نہیں منگدا سونے تجو گدا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا، بولو 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 سونا مدینے والا دکھیاں دیا سرائے، سونے دا نام سونا سونا
حافظ تو ہی پڑھی چھڑ یہ بھی نعت ہے. سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوا ہے سونا مدینہ. سونے دے نام دا رکھیا میرے اللہ نے خود خیال اے اذان وچ وی نالے اے نمازاں وچ وی نالے اذان وچ وی نالے اے نمازاں وچ وی نالے. اور رب ایسے تو جدا نہیں رب تو نئے جدا ہے سونا مدینہ. اللہ اکبر. میرے دوستوں اب مسئلہ یہ درپیش آ گیا کہ یہ اونٹ نے میرے نبی کو دعا دی اے اللہ حضور کی امت کی بخشش فرما. اب سوال یہ گئے آزاد حضور نے کیا دعا امت کو کیوں؟ دعا حضور کو دے جنہوں نے اسے آزاد کیا. یہ کہہ دے اللہ اپنے نبی کے درجے بلند فرما اے اللہ حضور کے درجات کو بلند فرما. لیکن اس نے حضور کی امت کو دعا دی. میرے سیدی مرشدی آقائی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ آپ کا سایہ اللہ نادر علیہ سنت و جماعت کے سروں پر سلامت رکھے. لوگوں ایک بندہ ہے لیکن کام بڑی بڑی جماعتوں سے بھی زیادہ کر دیا ہے. ہزاروں علماء ہزاروں حفاظ ہزاروں مدارس ہزاروں مسجدیں آباد. ایک قد بت بڑا چھوٹا ہے لیکن کام اللہ نے بنا لیا. لوگوں یہ جان باڑیاں دیکھ کے کام نہ دیکھا کرو کیونکہ کبھی کبھی بغیر ٹانگوں والے اتنے تیز دوڑتے ہیں کہ امت پیچھے رہ جاتی ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں. اللہ اللہ میرے دوستو یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے دین کے لیے. جس سے وہ کام لینا چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے. اور جب ٹانگوں پہ چلنے والے بوجھ رکھنے والے جب وہ سامنے نہ آئے تو اللہ کام لینے پہ آئے تو ایک معذور ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے بابے سے بھی اپنے نبی کی ناموس کا کام لے لیتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. کوئی جلے نہیں کوئی سڑے نہیں. اے بابے کے جملے قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہیں گے. انہوں نے یہ فرمایا تھا کائنات میں عزت اسی کو ملے گی جو حضور کی عزت کی بات کرے گا. اللہ اللہ میرے دوستوں میں جو بات کر رہا ہوں اس بات کو ذرا اپنے پلے باندھو اس بات کو ذرا سنو. میرے سیدی مرشدی نے فرمایا بیٹا تھا اونٹ لیکن صحابی کا تھا. نہیں سمجھے یار مزہ نہیں آیا آپ نے جملے کو. سن لیں تھا اونٹ لیکن صحابی کا تھا. نہ یہ کسی وزیر کا نہ مشیر کا نہ ملا کا نہ پیر کا. اگر یہ اونٹ تھا تو کس کا؟ نبی کے صحابی کا. صحابی کے دربار میں صحابی کی خدمت میں بھلے تھا اونٹ لیکن صحابی کرتا کیا ہے؟ صحابی کا ورد زبان نبی نبی. کوئی صحابی سے پوچھے اے صحابی اے رسول آپ کی زندگیوں کا مقصد کیا ہے تو گویا جواب آتا ہے ہم جہاں بھی جائیں جو کچھ بھی کہیں بات حضور کی کرتے ہیں. آئے 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 ہم جہاں جائیں جہاں بولیں ہم بات. میرے استاد نل کریم نے فرمایا بیٹا تھا صحابی کا اونٹ. اس کو پتا تھا اتنا حضور اپنی دعا پہ خوش نہیں ہوگے جتنا امت کی دعا پہ خوش ہو جائے گا.
اس لیے جبریل نے بھی نا دعائیں امت کو دی. کروڑ پتی ارب پتی ماں اور اس کے بچے کو اس کے سامنے لاڈ کر دو، اس کو 100 روپے کی چاکلیٹ دے دو. ارب پتی ہے، اس کے لیے 100 روپے کی کیا حیثیت ہے، پر خوش ہو جاتی ہے. میرے لال سے اس نے پیار کیا. قدرتی خاموش ہو جائے گی، قدرتی جناب وہ آپ سے آپ کی نا ممنون احسان مند نظر آئے گی کہ یار اس نے میرے بچے سے لاڈ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کسی کے دل جیتنے کا یہ بھی ذریعہ ہوتا ہے کہ کسی کے محبوب کی بھلے کی دعا کرو. نہیں سمجھ آئی. حضور امت سے پیار کرتے ہیں، امت کے بھلے کی دعا کرو، حضور زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور کوئی گل سمجھ آئیے؟ حضور کا پیار ہے امت سے، حضور کا پیار ہے صحابہ سے، حضور کا پیار ہے اپنی آل بیت سے. ان کا ذکر کرو تو حضور زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کو پیار ہے حضور سے، حضور کا ذکر کرو تو اللہ خوش ہو جاتا ہے. آپ سمجھ آئیے کہ ہم ہر وقت ہم سنی جناب نبی نبی کیوں کرتے رہتے ہیں؟ تے دماغا میں نہیں گل بڑھ رہی. وہ جی اللہ کا ذکر کام کرتے ہو. بندے دے پترا اسی رب نو راضی کرنا ہے، او دے حبیب دا محبوب دا ذکر کرنے وا. کیوں؟ تاکہ اللہ ہم سے جلدی خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. اللہ جی اللہ اکبر. اب سنیں ذرا، حضور کو دعا دی گیا. اب یہاں پھر سوال وہی پیدا ہوتا ہے، اس اونٹ کا تعلق کون سے مدرسے سے تھا؟ یہ کس جماعت سے تعلق رکھتا تھا کہ اس کو ذبح کرنے کی والی آئی تو اس کو تو چاہیے تھا نا یہ صحرا میں کھڑا ہوتا، اوپر منہ کر کے کہتا اللہ تیری مخلوق ہوں، بچا یا اللہ مدد. کوئی نہیں سمجھ آئی. عجیب اونٹ ہے یار، اللہ کو آواز نہیں دی، حضور کے پاس آ گیا. بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بولو جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. میرے دوستو یہ اونٹ ہے، صحابی کا اونٹ ہے. اس کو پتا تھا بے شک مشکل کشائی اللہ کرتا ہے، حاجت روائی اللہ کرتا ہے، لیکن کسی رب کے پیارے کے در پہ جانا پڑتا ہے. اب میں پھر واپس جا رہا ہوں. میرا نبی بولیاں جانتا ہے جانوروں کی، میرا نبی بولیاں جانتا ہے، بولیاں جانتا ہے چرند پرند کی. میرا نبی بولیاں جانتا ہے کائنات کی ہر چیز کی. بیٹھے نے وچ مدینے او سن دے نے سب دی بولی، منگنا جو آپ کولوں او بھر دے نے آپ جولی. اوے در در تیو نہیں منگدا سونے دا جو گدا. مل کے آواز آوے سونا مدینے والا. جی جی بولو سونا مدینے والا، دکھیاں دا. اب میں پھر واپس پلٹ کے اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں. میرا نبی ہر چیز کی بولیاں جانتا ہے، ہر چیز کو میرا نبی جانتا ہے. توجہ، ہر چیز میرے سونے نبی پاک کو جانتی ہے. اب آؤ ذرا، بھیڑیے میرے نبی کے مدینے میں آئے، وڑ 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 منہ سے آوازیں نکالی. اصحاب پیغمبر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہون ذرا سنے پگیاڑ ہوئے، پگیاڑ کہنے نا زیادتی دا پگیاڑ، بھیڑیا درندہ جس کا کام ہے. اور آپ کو پتہ ہے بڑا ہی شاطر قسم کا جانور ہوتا ہے، شکار کرنے میں اس کا کچھ ثانی نہیں ہے. اور یہ جو ہے نا، یہ جو جانوروں پہ ریسرچ کرنے والے لوگ،
انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نا اس کے شکار کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے دوڑا شکار کو تھکاتا ہے اور تھکا کے نا پھر اس کو جو نا گراتا ہے. اور خود چونکہ یہ اتنا سٹیمنا ہوتا ہے اس کا، یہ ان کو پتہ ہے، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں دیکھتے رہتے ہو، شیر بڑا دلیر ضرور ہوتا ہے پر شیر کا سٹیمنا نہیں ہے. وہ 2 منٹ لگاتار چیتا 1 منٹ 20 سیکنڈ سے لے کر 1 منٹ 40 سیکنڈ تک سپیڈ کے ساتھ اپنی 80 مائل پر ہار اگر وہ دوڑے نا تو اس کا دل پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے. لہذا وہ ہر صورت میں 1 منٹ 30 سیکنڈ یا 1 منٹ 20 سے 40 سیکنڈ تک دوڑ کر رک جاتا ہے. وہ اتنی سے زیادہ نہیں، اس کے اندر اس نے جانور کو پکڑنا ہوتا ہے، یہ شکار کو گرانا. لہذا وہ پہلے اسی لیے پورا دیکھتا ہے کہ میں کیا اس پہ پہنچ جاؤں، اور جب دیکھتا ہے کہ جانور دور نکل گیا وہ چھوڑ دیتا ہے. اور بھیڑیا نہیں چھوڑتا، بھاگ نہ کہاں تک بھاگے، 10 میل بھاگ یہ بھاگے گا. جب جانور تھک کے گرے گا یہ کہے گا اب ہم آئیں. اب سن، بھیڑیے نے آ کر سر جھکایا بارگاہ رسالت میں کچھ بڑبڑ کی حضور سے. صحابہ نے کہ حضور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا صحابہ یہ مدینے کے مضافات کے بھیڑیے اور یہ ان کا سردار ہے، یہ آج تم سے ایک معاہدہ کرنے آئے اور معاہدے کا ضامن مجھے بنا رہے ہیں. معاہدے کا ضامن مجھے بنا رہے ہیں. مجھ سے عرض کی ہے انہوں نے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے جب ان کی بکریاں آتی ہیں ہم ان کو پکڑ کے مارتے ہیں کھاتے ہیں. آپ کے صحابی ہیں، اور گال میری سمجھو، آپ کے صحابی ہیں، نقصان ہوتا ہوگا تو دل ان کا دکھتا ہوگا. پھر ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کس کی ہیں، ہم تو جو جس کی آ گئی ہم اس کو پکڑ کے کھا لیتے ہیں. ہم نے آج مل کے مشورہ کیے، میٹنگ کیے کہ حضور کے صحابیوں کو نہیں دکھانا، حضور کے صحابیوں کا دل نہیں دکھانا، حضور کے صحابیوں کا دل نہیں دکھانا. یار جس کو نہیں سمجھ آئی پھر میں اس کے لیے کیا بولوں خدا کے بندے. اوے بھیڑیوں کو بھی اندازہ ہے جو حضور کا ہو جائے اس کا دل نہیں دکھایا جاتا. اوے درندوں کو بھی اتنا شعور ہے جو حضور کا ہو جائے اس کا دل نہیں دکھایا جاتا. یا رسول اللہ ہم آئے ہیں، ہم معاہدہ کرنے آئیں گے، حضور آپ ضامن بن جائیں تاکہ ہمارا آپس میں معاہدہ ہو جائے. یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ سے یہ طے کروا لیں کہ ان میں سے ہر صحابی سالانہ یا 6 ماہ بعد اپنے جانوروں میں سے اپنی بکریوں میں سے ہمارا حصہ خود نکال دے گا تو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ان کے جانور ماریں گے نہیں، حفاظت کیا کریں گے. میرے نبی نے فرمایا میرے یارو بولو بھیڑیوں سے ہو جائے تمہارا معاہدہ. عرض کی یا رسول اللہ ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم عرب کے دلیر ہیں، ہم قبائل عرب سے تعلق رکھتے ہیں، اب ہم بھیڑیوں کو بھی حصہ دینے لگ جائیں پھر لوگ کیا کہیں گے کہ جانوروں کو بھی حصہ دیتی ہے یہ مخلوق. حضور بس ہم نہیں مانتے، ہم یہ معاہدہ نہیں کرنا چاہتے. میرے نبی نے پھر فرمایا او بھیڑیوں کے سردار جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ دے آج کے بعد جو چیز تمہیں ملی وہ تمہاری، جو انہیں ملی وہ ان کی. ٹھیک ہے پھر آئی تو بات جیڑی سے لبے کھاؤ. اوے بھیڑیے کو بھی احساس ہے کہ صحابی کا دل دکھے گا تو حضور کا صحابی ہے، حضور کا دل دکھے. او بھیڑیے کیا او پگیاڑ نو بھی خیال ہے، اوے او دعا کرو کالے ناگ ہمیں خیال آ جاوے. جیسا نہیں سمجھ آئی تھی اللہ اس ہمیں سمجھ آتا فرماتا. اس لیے لوگوں صحابہ کی عزت و عظمت یہ رسول کی عزت و عظمت کو مستلزم ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جس نے صحابہ سے پیار کیا میرے پیار کی وجہ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا. کیا مطلب؟ صحابہ کا پیار میرا پیار، صحابہ کا بغض میرا بغض، صحابہ کی دوستی
میری دوستی، صحابہ کی دشمنی میری دشمنی. اور حضور نے اپنی آل بیت سے فرمایا انا سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وفی روایت انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. میرے صحابہ جس نے تم سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے تم سے سلو کی اس نے مجھ سے سلو کی، جس سے تم نے جنگ کی اس سے میں نے جنگ کی، جس سے تم نے سلو کی اس سے میں نے سلو کی. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ کہ جو آل کا گستاخ وہ نبی پاک کا گستاخ، جو آل کا منکر وہ حضور کا منکر، جو سیدہ زہرا کا بے ادب وہ حضور کا بے ادب، جو حضرت حسنین کا بے ادب وہ حضور کا گستاخ، جو علی کا دشمن وہ حضور کا دشمن، جو حسین کا قاتل وہ حضور کا دشمن. آپ خود ہی فیصلہ کرو حضور کے دشمن مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یزید کنفرم لانتی ہے. جیسا شرم آوے تے نہ بولے منہ اگے ہوں جو ویسے بھی ہوں جیبے وچوں کڈو کی کہنے نے اس نو ہیں جی کہ پتہ بولے ہو کہ نہیں بولے جو مرضی کڈو ماسک لا لو اور اگر دل کرے تو پھر کہہ دو وہ یزید نا 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 میرا جملہ پورا دہراؤ یزید کنفرم لانتی ہے. تو صرف یزید نہیں اس کی اولاد ہے اے روحانی اولاد جڑی آل پاک دے ذکر تو ڈر دی. مولا علی دا نعرہ لگے، مولا علی دا نعرہ لگے توجہ ہے تو انہاں دیاں شکلاں جیسے ایک طبقہ ہے جس کے سامنے شان رسول بیان ہو اس کو توحید یاد آ جاتی ہے. توحید خطرے میں لگتی ہے، خطرہ توحید خطرے میں ہو. ورنہ اس پاگل سے کوئی کہے کہ شان رسالت تو تتمہ شان توحید ہے، تکمیل شان توحید کا نام ہے شان رسالت. جتنی زیادہ کوئی شان رسالت بیان کرے گا اتنی توحید کا مقدمہ منظور مقبول ہوگا، مضبوط ہوگا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے کیے تو ہم پھر کہتے ہیں انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے. اشارے میں اتنی طاقت تو انگلی میں کتنی ہوگی، انگلی میں طاقت ہے تو ہاتھ میں کتنی ہوگی، ہاتھ میں پنجے میں طاقت ہے تو بازو میں، اور بازو میں کتنی طاقت ہے تو ذات میں کتنی ہوگی. اور وہ حضور کی ذات میں اتنی طاقت ہے ان کو بنانے والے خدا کی طاقت کتنی ہوگی. اس لیے شان رسالت تتمہ شان توحید ہے، تکمیل شان توحید ہے. مقدمہ توحید کو مضبوط کرنے کی دلیل کا نام عظمت و شان رسالت ہے. اے لوگو اگر کوئی شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے وہ توحید کی ٹکر نہیں ہوتی. اسی طرح جو شان اہل بیت بیان کرے وہ صحابہ کی دشمنی نہیں ہوتی بلکہ شان اہل بیت تتمہ شان صحابہ ہے. کیسے؟ اب بولو نا کیسے؟ وہ ایسے کہ آل بیت کے سردار کا نام ہے مولا علی اور صحابہ کے سردار کا نام ہے ابو بکر صدیق. تو ہم شان آل بیت بیان کر کے کہیں گے علی وہ جس کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا، علی وہ کہ جسے میرے نبی نے فرمایا اے علی جو کچھ خدا سے میں نے اپنے لیے مانگا وہ کچھ میں نے تیرے لیے مانگا، سوائے اس کے کہ رب نے مجھے فرمایا میرے یار صرف نبوت نہیں مانگنا، نبوت دوں گا نہیں، باقی کچھ انکار نہیں کروں گا، تو دل کرے علی کے لیے مانگ. وہ علی جو فاتح باب خیبر ہے، وہ علی جو مدینۃ العلم اللہ کے نبی مدینۃ العلم ہے اس کا دروازہ علی ہے، باب الحکمت علی ہے، باب الحکمت علی ہے. اللہ اکبر. اقضاء امت علی ہیں، شجیع امت علی ہے، عالم امت عالم امت. اتنا بڑا علی ہے، اتنا بڑا علی ہے حضرات گرامی، اتنا بڑا علی ہے کہ زندگیاں بیت جائیں شان علی کا احاطہ نہیں ہو سکتا. تو ہم کہتے ہیں اتنا بڑا علی نماز کے وقت مصلی پہ ابو بکر ہوتا اور اتنا بڑا علی کہتا تھا پیچھے امام کے اللہ اکبر. بھائی بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اچھا صحابہ جب جتنی چٹ کے شانے والے بیت بیان کرو نا صحابہ دی اس طرح خطرے میں کوئی نہیں. یہ منافقوں کا طریقہ ہے، ناسبیوں کا طریقہ ہے. جیسے پہلے شان رسالت ہم بیان کرتے تھے تو منکروں خبیثوں کو شان توحید خطرے میں لگتی. دسو بھائی ہم ایسا ٹکر سے توحید نہیں بیان کرتے تھے.
اب یہ ایک بدبخت اور کھڑے ہو گئے، شان اہل بیت بیان کرو، یہ ٹکر میں صحابہ کے نعرے شروع کر دیتے ہیں۔ وگرنہ ان بے وقوفوں کو کیا پتا، ہم سنی ہیں، ہم ٹکر میں شان بیان نہیں کرتے، ہم دونوں کی محبت میں شان بیان کرتے ہیں۔ ہم علی علی کرتے ہیں تو محبت میں، ہم ابو بکر کی ٹکر میں علی علی نہیں کرتے، ہم صحابہ کی ٹکر میں نعرہ حیدری نہیں لگاتے، ہم صحابہ کی ٹکر میں مولا مرتضیٰ کے قصیدے نہیں پڑھتے، بلکہ ہم تو صحابہ کو خوش کرنے کے لیے علی علی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کا اپنا وظیفہ تھا علی علی۔ یار آؤ، آپ میرے دوستو بات کو سمجھو، صحابہ کا اپنا قصیدہ طریقہ یہ تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے کنا نبور اولادنا بحب علی ابن ابی طالب، یہ ابن عساکر نے یہ حدیث روایت فرمائی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کو علی کی محبت سے پہچانتے تھے۔ اس کے دو معنی، معنی نمبر ایک یہ کہ اس وقت نکاح بے نکاح پہلے نہ دور جاہلیت کی بات ہے، کچھ اس ویلے دے سن حضور تے بعد چاہے، جب حضور گئے اسلام کی روشنی پھیلی، پھر پتہ چلا حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، نکاح کیا ہوتا ہے، بے نکاح کیا ہوتا ہے، تو کچھ پہلے دے بھی تے جمے ہوئے سن۔ ہن کنج پتہ چلے نکاح لے کے بے نکاح؟ صحابہ کہتے ہیں اسیں طریقہ رکھے ہوئے سی، اسی ذکر علی شروع کر دے سن، تو پھر انج مڑ کے تکنے سن۔ یہ ہن میں بھی پہ تکنا، کئیاں دے منہ تے 12 بج گئے، بوٹھے پھڑے ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں جو بچہ علی کا نام سن کے مسکرا پڑتا، ہم سمجھ جاتے علی ہے۔ ایک معنی، اور جو جس کی شکل بگڑے سمجھ جاتے دوسرا ہے۔ اچھا ایک معنی، دوسرا معنی، بچے باہر ہوتے ہیں نا تو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے ملکاں دا پتر ہے، سیداں دا پتر ہے، راجیاں دا پتر ہے، بچے بچے ہوتے ہیں۔ اب یہ سارے بچے باہر کھیل رہے ہوں، توجہ ہے، وہ کھبے پاسے وہ بھی بچے اگر آئے ہوں ہن کنج پتہ چلے گا کہ جناب انہاں وچ سنیاں دا کیڑا ہے تے دوجیاں دا کیڑا ہے؟ میری گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں تے ساڈیاں بچیاں دی زبان تے باوے خادم کے جاری کیتا ہے لبیک۔ اچھا سنو، اب جناب ہم لوگ کریں گے لبیک تے جڑے ساڈے ہون گے تے جڑے دوجے ہون گے اے کہ پہ کرنا تے اسی سمجھ جانے کہ نہیں سمجھ جانا؟ آئے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بچے کھیل رہے ہوتے، ساتھ یہودیوں کے بھی آ جاتے۔ اب سمجھ نہ آتی انہاں وچوں، ظاہر ہے بھئی یہ بچے کہہ رہے مسلمانوں کو کون ہے، یہودیوں کو کون ہے، مکس ہوتے۔ فرماتے ہیں اسی بھی چیک کرنا واسطے مولا علی کا ذکر کرنے، جیسے ہی علی کا نام آتا یہودیوں کے بچے اور ہمارے بچے، ہمارے بچے صحابہ کے بچے خوش ہو جاتے اور یہودیوں کے بچے جناب ان کی جل جاتے۔ کیوں؟ ان کو گھر سے یہی سکھایا گیا تھا ہمیں خیبر سے نکالنے والا علی ہے۔ اب میرا جملہ سنو، اس وقت رافضیت اربوں روپے لگا رہی ہے صحابہ کے خلاف۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اربوں روپے لگا رہی ہے، اور یہودیت کھربوں روپے لگا رہی ہے علی کے خلاف۔ حضور سے اتنا بغض نہیں رکھتے یہودی جتنا مولا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بڑے سارے علی نے مارے ہیں۔ اور بڑے سارے ان کے کس نے مارے بولو؟ تو جیڑے مولوی صاحب دا جناب چہرہ اتر جاوے نا ذکر علی نال تے بعد تھوڑا جنج کر کے کان نیڑے کر کے پوچھیا کرے حضور تواڈے بھی بڑے علی پاک مارے ہوئے نے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ ذکر علی سے آپ کی طبیعت کے اندر ہلچل مچ گئی ہے؟ مسلمان کا چہرہ تو خوشی سے کھل اٹھتا ہے، اور یہاں ایسے بدبخت کمینے پیدا ہو گئے ہمارے مسلک کے اندر جو مولا علی کی منقبتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور بہانہ کیا بناتے ہیں؟ پہلے ابو بکر کی پڑھو، پھر عمر کی پڑھو، پھر عثمان کی پڑھو، پھر علی کی پڑھو۔ تے اگر ہنج بندہ کہوے تو پھر جڑے وہ آخری نمبر والے صحابی بعد والے جنہاں دی تسی منقبتاں پڑھدے ہو تو پھر تے بندہ ہنج کہوے گا پہلے بدریاں دی پڑھو، پھر انہاں دی پڑھو، پھر انہاں دی پڑھو، تے پھر انہاں دی پڑھو۔ انہاں دا تے نمبر آنا پھر 50 سال بعد۔ یہ کون سی دلیل لے کے آئے؟
1.25 लाख صحابہ کے سامنے میرے نبی نے کس کا ہاتھ پکڑا تھا؟ مولا علی کا۔ حضور کو نہیں پتا تھا یہاں ابو بکر بھی کھڑا ہے، عمر بھی کھڑا ہے، عثمان بھی کھڑا ہے، سارے کھڑے ہیں، میں اکیلے علی کا ہاتھ کیوں پکڑ رہا ہوں؟ کیونکہ میرے رسول نے امت کو بتا دیا علی علی عثمان ہے، یہ چاروں الگ الگ پھول ہیں، خوشبو الگ الگ ہے، اثر الگ الگ ہے۔ اور یاد رکھو یہودیت اور منافقت کی موت کا نام مولا علی مرتضی مشکل کشا ہے۔ ابھی نکالو جیب سے اپنے موبائل اور اس پہ سرچ کرو، یہودیوں نے بینر پچھلے دنوں ریلی نکالی اسرائیل کے اندر، اور اس پہ انہوں نے اپنی انگلش میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ اب خیبر دوبارہ نہیں ہونے دیں گے، اور کسی نے ایک جگہ اور لکھا تھا اب تم میں علی کوئی نہیں۔ ہم واقعی مانتے ہیں ہم میں علی کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں ہم میں حسین بھی کوئی نہیں، پر پتر لگنے ہو خادم حسین تو رہے نا ہمارے اندر، علی نہ صحیح پر کوئی غلام علی تو ہے نا، اور کوئی بندہ علی تو ہے نا، کوئی عاشق علی تو ہے نا، اور کوئی خاتم علی تو ہے۔ بیٹا جی علی نہ صحیح علی تو بہت بڑا ہے، تمہارے لیے ان کے خادم ہی کافی ہیں۔ بابا خادم رضوی نہ میں ان کی جماعت کا کوئی کسی حوالے سے کوئی کارکن ہوں، نہ میں ان کا مرید ہوں، نہ میں ان کے شاگرد، میں سنی ہوں، پر ایک بات سچی کر رہا ہوں کہ باب خادم کی وجہ سے سب سے زیادہ اگر تکلیف اور درد اور ٹیسیں اٹھی ہیں نا تو یہاں اٹھی ہیں امریکہ میں یا کینیڈا میں یا ڈنمارک میں یا ناروے میں یا ہالینڈ میں، جتھے کنفرم قسم دے خنزیر رہندے سننا اتھے درد اٹھے، یا تکلیف اٹھی ہے کدھر انڈیا میں۔ اور سنیو ہون تے مان لو بابا مار گیا یار، ٹر گیا بابا، ہون تے منو نا۔ ایک منٹ یار، ایک منٹ بات پوری ہونے دیا کرو۔ ایک تے تساں دی یہ بڑی عجیب گل اٹھی جائی نعرے مارسو جدہ کوئی تکی نہیں بنی، بات پوری ہونے دو۔ میں اب بات کر رہا ہوں کہ اب تو مان لو یار، میں نے کل حسن نثار کی وہ کلپ دیکھا تو میں ہنج کی تھا، میں کہا واہ خادم رضوی صاحب اللہ تیری قبر کو منور کرے، کیڑیاں وڈیاں وڈیاں خنزیراں تک خبیثاں کو لو اپنی تعریف کروا گیا بابا۔ اور چلو دنیا تو جا کے یہ منے پر پتر لگنے ہو منے دے ہو نا، مان تو گئے نا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ بابا، ہم تو سمجھتے تھے ویسے ہی جذبات کر رہا ہے، لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ یہ اصل کوئی چیز تھی اس کے پاس، اس چیز کا نام عشق رسول ہے، عشق رسول ہے۔ اور صرف وہ بابا خادم رضوی نہیں، وہ دنیا کا کوئی بندہ بھی حضور کے عشق کی جناب خوشبو لے کے نکلے گا، مخلوق اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ اور یہ بات نہ مولویوں کو سمجھ آ رہی ہے نہ پیروں کو سمجھ آ رہی ہے۔ اصل تو کائنات میں عزت اسی کی ہے جو رسول کی عزت کی بات کرتا ہے، کائنات میں شورا اسی کا ہے جو رسول کی بات کرتا ہے۔ جو حضور کے لیے ننگی تلوار ہو نا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی زنگ نہیں لگنے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا بات بہت دور چلی گئی، کیا بات کر رہا تھا میں دیکھتا ہوں اب ماشاءاللہ آپ انوالو ہیں تقریر میں یا نہیں ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اپنی اولاد کو علی مولا کے پیار سے پہچانتے تھے۔ تو یہودیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اب تم میں کوئی بولو علی، واہ میرے مولا علی کیڑیاں سٹاں ماریاں نے، 1400 سال گزرے نے پر یہودیاں دے درد حجم ہی نہیں مکے۔ لہذا دوستان گرامی، یہودی بڑے محنت سے کام کرتے ہیں، بڑی گہرائی سے، وہ ہر اس چیز کو کل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو مسلمانوں کا بنیادی ایسڈ ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا بنیادی ایسڈ رسول اللہ کا عشق ہے، اہل بیت کا پیار ہے، صحابہ کی تعظیم ہے۔ اور یہودی ٹوٹل اینڈ ٹوٹل کوشش کر رہا ہے کہ ان ساری چیزوں سے ان مسلمانوں کو کیا کرو، خالی کرو۔ اور انشاءاللہ، اور میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، اینا عربیاں دے جبے تے کبے تے اینا دی جناب انہاں رتیاں رمالیاں تک کے ہوئے نا تکیا نے انہوں نے خبیثاں جناب یہودیوں مان لے، اسرائیل مان لے، تسلیم کر لے، شراب حلال قرار دے دی گئی ہے، جائز کر مطلب جو مرضی کرو دبئی کے اندر۔ اے ان مشتنڈے کہ جنہ دا سانو اتھالے مشتنڈے کہندے سن یلے کہ دین تو عرب سے آیا ہے تو آپ پھر عجم کو کیوں ہونا؟ ٹورنا عرب سے آئی نا، دین ہم نے کتاب و سنت سے سیکھا ہے، مشتنڈوں سے نہیں۔
ہمارے لیے جو دین ہے وہ یہ یلے ملے نہیں، ہمارے لیے دین یا اللہ کا قرآن ہے یا محمد عربی کا فرمان ہے. اور قرآن پوری دنیا میں ایک ہے، بخاری اور مسلم عرب میں بھی وہی ہے، ادھر بھی وہی ہے، ابو داؤد ادھر بھی وہی ہے، ادھر بھی وہی ہے، نسائی ادھر بھی وہی ہے، ادھر بھی وہی ہے، حدیثیں ادھر بھی وہی ہیں، ادھر بھی وہی ہیں. پوری دنیا کے اوپر ہم مسلمانوں کا جو احساسہ ہے مذہبی ایسٹ، جو ہمارے ایسٹس ہیں، جو ہمارا احساسہ علمی ہے، وہ سب ایک ہے. اس لیے جو قرآن و سنت پہ چلے گا وہ ادھر کا ہو تب زندہ باد، وہ ادھر کا ہو تب زندہ باد. اور جو قرآن و سنت سے ٹکرائے گا وہ ادھر ہو پھر مرد آباد، ادھر ہو تو ڈبل مرد آباد. کہ تم عربی بول کر پھر وہاں بت کدے بنا رہے ہو، تم عربی ہو کر پھر وہاں پر تم شراب کی اجازت دے رہے ہو. یہ ہون کم از کم کئیاں دے ٹیڑ نیڑے نہ ہون ملسن دنیا ملسن. قریش صاحب ٹھیک کہتے تھے، میں منیا اس دن وہ ایک اینکر تھا، اس کو بہت زیادہ بدہضمی ہوتی تھی اکثر. اس دن پھر میرے نہ پروگرام کی تھا، اس نے تو پھر منیا ہاں ٹھیک کہتے تھے. میں کہا میں ٹھیک ہی کہتا تھا. عشق رسول جس قوم کے پاس نہیں ہے وہ بکاؤ مال ہے، چاہے امریکہ کی منڈیوں میں بکے چاہے اسرائیل کی منڈیوں میں بکے. اور جن لوگوں کے پاس عشق رسول ہے نا، نہ انہیں ڈالر خرید سکتا ہے، نہ ان کو سونا خرید سکتا ہے، نہ ان کو ریال خرید سکتا ہے. اب تو حسن نثار یہ یاد ہے اس کمینے نے کالم لکھا تھا کہ خادم رضوی نے 3 کروڑ روپے لیا. کل جناب کہتا ہے کہ اوئے مجھے تو اب پتا چلا کہ جناب بندے کا جنازہ اٹھا تو مسجد کے اپر پورشن میں ہوتا تھا 2 کمرے، ہو اللہ دیو بندے ہو اتنا بڑا بندہ ایک جناب گراج میں اس کا جنازہ اٹھیا جی. وہ جو 2 کمرے کا مکان تھا، نیچے کمرہ ایک تھا جہاں لائبریری کتابیں رکھی ہوئی تھی، اب وہاں ان کو قبر کے لیے جگہ ملی ہے. یہ ہے اس کی کل کائنات، کل کمائی. لیکن اصل کمائی وہ تھی جو مینار پاکستان تھی. 5 سالوں میں اس نے کتنا کمایا. اب ذرا سنو، سمجھا رہا ہوں. اوے جو حضور کی بات کرے اس کے لیے لوگوں کے اتنے جذبات ہیں تو کافروں سمجھ جاؤ حضور کے لیے اس امت کے کیا جذبات ہیں. اب نعرہ لگاؤ لبیک لبیک. سنو یہ نعرہ سیاسی نعرہ نہیں ہے. اب کوئی سیاسی جماعت نعرہ حیدری مارے اپنے سٹیج پہ تو سیاسی نعرہ ہو جائے گا. کوئی جماعت نعرہ تکبیر لگائے تو سیاسی ہے، کوئی نعرہ رسالت لگائے تو سیاسی ہے. اب یہ پپلیے نون لیگ یہ سارے اپنے جلسوں میں لگاتے ہیں کہ نہیں. ہون بندہ آخر نعرہ رسالت نہ لائے ہو، یہ نون لیگ دا نعرہ ہے. ہون بندہ کہے جی لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ نہ لائے ہو، یہ بابے خادم دی پارٹی دا نعرہ ہے. یہ نصیب کی بات ہے، کسی کے نصیب میں جیے فلانا دے نعرے آ گئے تو کسی دے نصیب ہے لبیک 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 یا روحی فدا کا یا نبی، جسمی فدا کا یا نبی، روحی فدا کا جسمی فدا کا روحی فدا کا. جز اتنا مطلب ہے حضور میری روح تساں تے قربان ہوئے تو قربان کر دیں بندہ ہی مریدی باز کرتا. روحی فدا کا جسمی فدا کا قلبی فدا کا کلنا فدا کا یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ، پیارے نبی سے اپنا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لبیک لبیک. سنو لوگوں، وہ محفل میلاد بند کر دو جو دل میں عشق رسول کی آگ نہ جلا سکے. یہ محفل میلاد کا مطلب کیا ہے؟ صرف چنڈیاں لگا حضور آ گئے، وہ نہیں. دل میں عشق رسول. 11ویں کا جلسہ دل میں عشق رسول. تو بس میرے دوستوں میں بات بڑے دور لے گیا. بات کو میں کلوز کر کے میرا سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ میرے نبی کا عشق پتھروں میں بھی تھا، پہاڑوں میں بھی تھا، جانوروں میں بھی تھا. اب سوال اپنی جگہ قائم ہے، جب ان کا دل نہیں تو عشق کہاں؟ دل نہیں
تو عشق کہاں؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک چیز عرض کرنے لگا ہوں۔ لوہا پاکستان کا ہو، لوہا جاپان کا ہو، لوہا افغانستان کا ہو، لوہا دنیا کے کسی کونے کا ہو، مقناطیس اس کو ضرور پکڑتی ہے۔ او پائی جی یہ سوال حل کروا دو، نہ تو پھر میں چھوڑ دینا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ سوچتے رہے ہو کہ دل نہیں دے پیار کتوں ہے۔ یہ جو لوہا ہے اس کی تخلیق اللہ نے یوں فرمائی ہے، ٹھیک ہے میں کمپلیٹ کروں۔ اس کی تخلیق اللہ نے یوں فرمائی ہے، اس کے اندر اجزاء اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ مقناطیس کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے۔ اچھا اب تانبے کو کس نے بنایا؟ سونے کو؟ قیمتی لوہے کے سونا؟ سونا قیمتی ہے کہ لوہا؟ سونا۔ یار یہ مقناطیس پاگل کی بچی کالے لوہے کو پکڑتی ہے۔ سونے کو نہیں پکڑتی، اور یہ کالے کلوٹے لوہے کو پکڑتی ہے۔ خوبصورت ہیرے پہ اس کا دل نہیں آتا؟ سمجھو یار، کوئی ہے آپ کے پاس جواب؟ آپ کہیں گے یہ مالک ہے، مالک نے اس کو بنایا ہی ایسے ہے۔ جی حضور، اب یہ جو مالک نے بنایا نا، تو اب یہ علماء یہاں پر موجود ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی آیان ثابتہ ہوتے ہیں نا، جو ہماری تخلیق کا بنیادی کوڈ ورڈ، جس کو آپ اپنی کویسٹ زبان میں انگریزی اور اس سائنس کے اس میں ٹیکنالوجی کے ورڈز میں کہتے ہو ڈی این اے، اور ڈی این اے کا بھی بنیادی جو کوڈ ورڈ ہے، جس کوڈ ورڈ پر کسی کا پوری زندگی کا، پوری لائف کا، اس کے خاندان کا لاکھوں سال تک پوری ہسٹری بنیاد ہے۔ تو یہ جو بنیاد ہے نا، اللہ نے جب انسانیت کا یا ان پتھروں کا یا احد پہاڑ کا وہ جو بنیادی ہے ثابتہ بنایا تھا نا، اس میں اللہ نے کنیکشن رکھ دیا تھا آمنہ کے لال کے ساتھ۔ میں آپ کو یہ بات میں نے بتائی ہے، تم میں میرا چیلنج ہے، جس مولویاں جا کے مرضی پوچھو کہ دل نہیں تو پھر پیار کتوں ہے، وہ جواب دے جائے تو میرے پاس آ کر نام لے جانا اس کے لیے۔ او بھائی صاحب، جب پتھروں کا دل نہیں ہے، پہاڑوں کا دل نہیں ہے، یہ درختوں کا دل نہیں ہے، تو پھر میرے نبی سے عشق کیسے کرتے ہیں؟ عشق ہے دل سے، دل ہے باس، باس کل نہیں، باڈی کا حصہ، باس پارٹ آف دا باڈی، اس میں پیار کا جذبہ رکھا۔ تو اب اللہ نے آنکھ میں کیوں نہیں رکھا، نک میں کیوں نہیں رکھا؟ اللہ جی اس نے اس میں رکھا ہے۔ تو جس اللہ نے ہمارے دل میں حضور کا پیار رکھا ہے نا، اسی اللہ نے ان چیزوں کے بنیادی عین ثابتہ اور بنیادی ڈی این اے، وہ جو بنیادی نقطہ ہے جس سے یہ چیزیں تخلیق ہوئی ہیں، ان میں آمنہ کے لال کا عشق رکھ دیا ہے، پیار رکھ دیا ہے۔ اس لیے باقی مخلوق میں سے ہر ایک کے پیار کے لیے دل درکار ہے، حضور کے پیار کے لیے دل کی قید نہیں ہے۔ حضور دل والوں کے بھی محبوب ہیں، پتھروں کے بھی محبوب ہیں، جانوروں کے بھی محبوب ہیں، انسانوں کے بھی محبوب ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود کائنات کے رب کے بھی محبوب ہیں۔ اسی لیے پھر ہمارا ورد زباں ہوتا ہے کہ نبی جی ہمارے بڑی شان والے، نبی جی لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، بولو نبی جی۔ جامعہ عثمانیہ، جامعہ عثمانیہ ادارہ علماء کی عزت کرے، اللہ کے نبی کی امت کے علماء چنے ہوئے، گندیاں نو تک کے انہاں دے اتے سارا معاملہ نہ تکو۔ پیٹی کے اندر گندے دو چار سیب ضرور ہوتے ہیں، پر قیمت پوری پیٹی کی دے کے آتے ہو۔
اگر 2-4 دانے گندے نکل آئے، آج تک سودے ختم ہوئے منڈیوں سے کہ جی سودا ہی نہیں کرنا، بیچ میں گندے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جڑے گندے نے انہوں نے سیڈ تے کرو، باقی تے کرو نہ. گندے نکمے جو نکھٹو لوگ ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. علماء کی عزت کریں اور علماء خود بھی اپنی عزت کروائیں. جب ایک عالم اپنے دوسرے عالم کی عزت نہیں کرتا نا تو لوگ آنے جڑا اپنے دی نہیں کرتا تو سانوں کہ وہ پھر اس نو نہیں توں کر کے بول رہے. اصل میں ہم نے اپنی عزتیں خود خراب کروائی. ہم نے اپنے 2, 4, 5, 10, 15, 20 چمچوں چیلوں کو مولویوں کے خلاف کر دیا. فلانا مولوی ایسے ہے، فلانا ایسے. یہ نہیں پتہ یہ میرے گلے میں ہی پڑھنے والا. حضور سید کونین نے نا ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور بات کر رہے تھے. حضور نے فرمایا صحابہ بنی اسرائیل کے علماء تھے، ان میں یہ خرابی تھی، یہ تھا. حضور گنواتے رہے. آخری بڑی خرابی گنوائی. فرمایا سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اپنی کتاب میں انہوں نے پیسے کی وجہ سے تحریف کر دی. حکمرانوں کو دیکھ کر جو حکمران کہتے رہے وہ خود کتاب میں وہی ایڈ کرتے رہے. جدھر حکمران ان کو ڈھالتے یہ ادھر ڈالتے گئے. اب صحابہ کو تجسس ہوا کہ پھر حضور آپ کا کیا ہوگا. حضور بات کر رہے تھے، کرتے کرتے نا اچانک حضور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا اما علماء امتی ایسا کرتا وہ میری امت کے علماء نا میری امت کے علماء تو ان جیسے نہیں ہوں گے. جب بھی کوئی میرے دین کے اندر ضال اور مبدل اور ابطال باطل کرنے کے جو مبدل باطل کو میرے دین میں داخل کرنے آئے گا، میری امت کے علماء اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. صحابہ فرماتے ہیں حضور علماء کی شانیں بیان کرتے رہے، ایسے شانیں بیان کرتے رہے، ایسے شانیں بیان کرتے رہے. آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ اب حضور علماء ہی علماء، علماء ہی علماء، علماء ہی علماء، علماء ہی علماء. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ یا قرآن پڑھنے والا بن یا قرآن پڑھانے والا بن یا پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کرنے والا. چوتھی کوئی راہ نہیں. چوتھا بننا ہی نہیں. یا قاری یا متعلم یا ان سے پیار کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا. ہوں ہر بندہ ان ذرا تک کے سوچے میں کہ قرآن سیکھ رہا ہوں نہیں، قرآن سکھا رہا ہوں نہیں، قرآن کے خادموں کو خدمت کر رہا ہوں میں نہیں، تو پھر بتاؤ تم حضور کے کیا لگتے ہو؟ تم کہاں سے آ گئے ہو یار؟ خدا کے بندو دین اپنی مرضی کا نہیں سنا کرو. آج کل تو ہمیں لوگ مجبور کرتے ہیں. وہ میں ایک دن گیا جی اتنے میرا دماغ خراب ہو گیا. مجھے کہتے تھے فلانا بھی بیٹھا فلانا بھی بیٹھا تسی انج گل کرو. میں آخیا یہ پکڑ جڑا ماں دتا سی نہ کرایا اس انج کر کے نا جیبے وچ پا. فقیر نے آج تک ایسی تقریریں نہیں کی ہیں جو کسی کی ہدایت پہ ہو. میں اپنا عقیدہ بیان کروں گا، دل کرتا ہے تقریر کروا، نہیں تو جا جہنم میں. کسی اور کو بلا جو تیری ڈکٹیشن پہ تقریریں کرے. آپ کون سا دین سننا چاہتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے، آپ کی بات ہو؟ یہ تو میں کہتا ہوں علماء کرام ہم لوگوں سے قصور ہوئے. تسی لگے رہے ہو اے عرب دی کنجی اور انہاں ولیاں نے ہتھ آئی انہاں مشٹنڈیاں تے ملنگاں تے پوڑیاں تے چرسیاں دیاں شاناں بیان کر کر کے ہیں انہاں 2 نمبر خطیباں نے انہوں نے کتھے تے کتھے. علماء کی جو شانیں تھیں وہ بیان نہیں ہوئی ہیں. لہذا آج معاشرے میں محفل نعت ہو رہی ہوتی ہے، مولانا صاحب نیچے بیٹھے ہیں، شعر کے قاتل، شعر کے سپاری، شعر کے بدماش وہ سٹیج پہ بیٹھے اور ہو کیا رہی ہے؟ نبی کی محفل. اور جس محفل میں رسول کے دین کے خادموں کی عزت نہیں ہے وہ نبی کی محفل کہاں؟ دوستان گرامی مرضی کا دین نہیں سیکھیں، مرضی کی تقریریں نہیں سنیں. میں کسی کو حقیر نہیں سمجھتا ہوں، میرا تو فلسفہ ہی اور ہے. مجھے تو اسی لیے کئی لوگ میرے خلاف تقریریں کرتے ہیں. تو ستا کیوں ہونا ہے اس پاکستان وچ میرے تو زیادہ مخالفت کی تقریریں کسی بندے دی نہیں ہوئی پر بنیا پھر بھی کچھ نہیں ہے. وہ جڑے جڑے میرے مخالفت تقریریں کرتے رہے میں انہوں نے گھراں جا جا تقریریں کرتا رہا. الحمدللہ یہ تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء.
اتنا پروپیگنڈا. کوئی کہتے ہیں صحابہ کا گستاخ ہے, کوئی کہتے ہیں فلانا. اور پتر جو مرضی کرتے رہو, جس کا حضور سے رشتہ پکا ہو نا, حضور اپنے بندوں کو گرنے نہیں دیتے. ہم غوث پاک کے مرید ہیں, غوث پاک کے مرید گرتے نہیں ہیں. غوث پاک کا مرید ہمیشہ سر اٹھا کے چلتا ہے. اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے, میرا ایک اپنا فلسفہ ہے, میرے استاد جی کی تربیت ہے, میں اس تربیت کو عام پھیلا رہا ہوں. خدا کی قسم میں نے کبھی کسی داڑھی منڈے کو دیکھ کے یہ نہیں کہا, ورنہ ایسا میں آنکھوں پیچھے ہٹ کے بے, نہ تیری پینٹ پائی, نہ داڑھی, نہ کوئی اور, نہ سر پہ پگڑی, ہٹ پیچھے. کیونکہ یہ حضور کی محفل ہے, یہ میرے ابا جی کی محفل نہیں ہے, یہ حضور کی محفل ہے. مجھے کس نے, آج لوگوں کے پاس نا ٹیب رکھے ہوتے ہیں, داڑھی کتنی پگڑی وال کی طرح سے دی ہے, تھو دتس کے تھو دتس. اس کو دیکھ کر پھر یہ عشق کی سندیں تقسیم کرتے ہیں, یہ عاشق رسول, یہ فلانا. میرے استاد گرامی فرماتے ہیں, بیٹا ہر چیز کا تانا مار دو, لیکن حضور کے عشق کا تانا کسی کو نہ مارو. کیونکہ کیا پتا جسے تم عشق کا تانا مار رہے ہو, تم رات کو خراٹے مار کے سو رہے ہو, اور وہ رات کو اٹھ اٹھ کے حضور کے عشق میں آہیں بھر کے روتا ہو. میں نے یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو, اس دن ایک سی ڈی اے کا 19ویں گریڈ کا افسر آیا, مجھے اس کے بارے میں پتا چلا پورا سال روزے میں ہوتا ہے, دن میں 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے, اور اس کا ریکارڈ ہے کہ وہ کوئی اس کو کوئی جا کر یہ نہ ادھر اپنے دفتر میں یہ پانی بھی نہیں پیتا ہے, وہ کہتا ہے بھی پتہ نہیں کتوں لے کے آئے اس کو. سی ڈی اے کا افسر ہو سجنوں, پولیس کا ایک انسپیکٹر ملا, اس کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ اس کی وردی نہ 3 جگہ سے اس کو پھٹی, پیاس سے روٹی کھا لی. اسے کہا تو اللہ کے بندے انسپیکٹر تھانے میں ہوتا ہے. اس نے کہا جی وعدہ کیا تھا اپنے اللہ سے, کھاؤں گا تو حلال کھاؤں گا, حلال کھا کے نا بس پھر پیاس سے ہی گزارا ہوتا ہے. لیکن خوش ہوں کہ جب میں اوپر دیکھتا ہوں نا تو میرا یقین ہوتا ہے کہ وہ تو خوش ہے نا, اگر دنیا والے خوش ہیں. دوستو یہ زندگی ہم نے مر جانا ہے, کوئی آج ٹرے یا کوئی کل ٹرے, ٹر جانا ہے. آؤ کوئی ایسا کام کر جائیں جس سے کم کم بندہ اگر ٹرنے منہ بوتھی تے نہ بنی ہوئے, اے بندہ جاوے بھی تہنج کر کے حضور میں آ گیا, کیا کر کے آئے ہوئی, میں تے اللہ دی قسم میں کہنا آج مر جاؤں, خدا کی قسم مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے. جلیں وہ جنہوں نے حضور کے نام پہ سودا کیا, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں تو کہتا ہوں آج مر جاؤں, اور کچھ کیتا نہیں کیتا. سرکار عرض کرتا ہوں حضور تھوڑی آل دا دفاع کر کے آیا, آپ کے صحابہ کا نام تو لے کے آیا ہوں, آپ کو تھوپ بجا کے یا رسول اللہ آپ کے دشمنوں کو رگڑا تو دے کے آیا ہوں. میرے خلاف پرچے ہوئے, FIR ہوئے, میں جیل میں پتہ نہیں کتنی بار گیا, مجھے ایجنسیوں والوں نے الٹا لٹکا کے مارا. جرم کیا ہے, کیونکہ میں بات حضور کی ناموس کی کرتا تھا, اب بھی کرتا ہوں, اب بھی روز لگے ہوں بھی کہیں بیٹھے ہو سمجھ لکھو پتہ لکھو جو مرضی کر لکھتے جاؤ, کیا ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا, کیونکہ میں نہ دین کا غدار ہوں, نہ وطن کا غدار ہوں, نہ ملت کا غدار ہوں, اور لعنت غداراں تے پیندی ہے, وفاداراں تے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو پھر انشاءاللہ یا دین کے خادم بنو, آؤ یار دل میں تہیہ کرو, اپنے بچوں کو قرآن پڑھو. یہ قرآن یہ بزنس نہیں ہے. میں افتخار صاحب وقت میں نے آپ لوگوں کو بہت لے لی. انگلینڈ میں گیا تو وہاں ایک مسجد میں ہم لوگ ٹھہرے, تو حافظ صاحب آئے وہاں, تو بھی اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی, تو میں نے اس سے کہا یار تو کیا کرتے ہیں, بچوں کو پڑھاتا. تو میں نے کہا یار داڑھی تو پوری کر, رو پڑا. کہتے ہیں آؤ آپ کو پھر کسی وقت داستان سنانا. پھر 2-4 دنوں کے بعد میرا دوبارہ اس سٹی یعنی اس ایریے میں میرا ٹور ہوا. پھر ہم اپنے دوست نے ان کے پاس گئے مسجد میں. پھر میں نے کہا یار سن, کہنے لگا حضور میں وزٹ اپنا اسٹڈی ویزا مجھے ملا نا انگلینڈ کا, تو میں تھا حافظ قرآن. میں سب تو پہلے گیا, میں نائیہ کو لے جا کے اپنی داڑھی منوائی. اودے تو بعد جناب میں اپنے کرتے شرتے سب سٹے, میں نے پینٹ شنٹوں کے جوڑے لیے, اور میں آ گیا کہ میں انگلینڈ جا رہا ہوں. اور آپ میں سے جو لوگ گئے ہوئے ہیں نا, جڑے نہیں گئے تین زیادہ شوق کرو, پاکستان زندہ باد. اچھا جو وہاں گئے ہوئے نا ان سے پوچھو کہ وہاں کس ضلالت سے ان کی زندگی گزرتی ہے. اتنے تے تسی لمبے لمبے موبائل لیتے ہو نا, ایپل 11, اے نہیں پتا کہ حضرت اور نال اتنے ہوندا کہ جھاڑو بھی لگاتے ہیں وہاں.
گاڑیاں بھی دھوتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس نے کہا حضور میں یہاں آیا تو انگلینڈ میں آپ جو لوگ پتہ ہے آپ کو سب سے مہنگی رہائش انگلینڈ کے اندر ہے, اور یہاں سے بندہ جا کے یہاں سے پیسے منگوا کے تو رہ ہی نہیں سکتا سوائے نارام خور وزیروں مشیروں کے بچوں کے. کہتے ہیں جی کہ میں در در پہ رلا, مجھے رہنے کی جگہ ہی نہیں ملی, پیسے ماں باپ غریب ہیں, پہلے بھی قرضہ دے کے آیا تھا جو اتنا خرچہ ہوا, اب میں کہاں سے کروں. کہتے ایک دن مسجد میں آیا, نماز پڑھی تو دیکھا یہاں پر یہ بورڈ لگا ہوا تھا, ضرورت برائے کاری. تو کہتے ہیں کہ میں مسجد کمیٹی کے صدر کو آ کر ساری بات سچی سچی بتائی, تو اس نے میرا انٹرویو لیا, تو قرآن تو اچھا پڑھا ہوا تھا میں نے, انہوں نے مجھے رکھ لیا. پھر وہ رویا, صحیح کر کے رویا, پھر مجھے کہتا ہے مفتی صاحب انگلینڈ آ کر بھی ذلیل ہو گیا تھا, یہاں بھی بچایا قرآن نے گیا, عزت قرآن نے, کھانا مجھے قرآن نہیں کھلایا. دوستو قرآن سے پیار کر, خدا کی قسم اولاد کو قرآن کی طرف لگاؤ. یہ پوچھ لو ان علماء سے, تم ان کو 5-10 ہزار تنخواہ دیتے ہو, انہاں کدے احتجاج کیتے؟ یہ فرشتے نے, انہاں نال روٹی ٹھہرنی, انہاں نال روٹی نہیں کھاندے. سوچو نا, کدے گھر بیٹھ کے سوچیا نے کہ یار اپنے امام کو جتنی ہم تنخواہ دیتے ہیں اتنا تو ہمارا مہینے کا دودھ کا بل آتا ہے. آخر وہ انسان کا بچہ ہے, اس کی اولاد ہے, اس کے ماں باپ ہیں, اس کا زندگی وہ کیسے چلتا ہوگا. پھر تسی تے اور تک کے نا, اور پاویں سارا شہر گڑیاں تے ہوئے نا, تو مولوی جناب موٹر سائیکل بھی لے لے نا, تو ملے لے نظر ہوتی, مولوی نا موٹر سائیکل کے لیے. میں بڑے گھٹ بندے تک اللہ دی قسم ہے کہ جڑے خوش ہوندے کہ ساڈا امام جناب اگے ٹرے. اللہ کے بندو امام کو سٹیٹس دو. تہاڈا امام آوے, اے ہن میں اپنی مسیتی آنا نا جمعہ پڑھانے ہیں تو جناب نویں ماڈل دی گڈی تو آنا, اے 5-10 اگے بندے ہوندے تے میرے مقتدی بھی خوش ہوندے کہ ساڈا امام آیا نا, آ کے بیٹھا ہے ممبراں تے. اور ایسے مقتدیوں کو بھی اللہ عزتیں عطا کرتا ہے جو اماموں کی عزت اور قدر کرتے ہیں. افتخار صاحب پولیس سے رہ کے آئے نے, کئی بار انہوں نے کسی ڈی سی نال ڈی آئی جی نال ملایا ہو سی, تے ہن بھی انہاں دا بندہ یار افتخار تو میرا فلانا کام کیتا سی, ایک بار ڈی سی نال ملایا تو تینوں یاد ہے, تو جو روز ہے نا 5 ٹائم اللہ کے دربار میں تجھے پیش کرتا ہے اس کو یاد نہیں رکھتا ہے, تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے. عزت کرو علماء کی, کبھی کبھی یوں بھی کر دیا کرو, گھر سے چلے یار جب ہاتھ میں کچھ لے کے آگے یار اپنے عالم دین کی خدمت کریں. اور میں تہاڈا امام نہیں ہے کہ تسی آنکھوں میں آپ واسطے کہہ رہے ہیں, یہ آپ کو حضور کی شریعت بتا رہا ہوں, دین بتا رہا ہوں. کبھی کپڑے دے دیے, میں تن گرنٹی نال کہنا قسم اللہ دی, کوئی بالکل نکھٹو کمینہ قسم دا ہوئے تو میں نہیں کہنا, لیکن پتر دعاواں چھڑ دے سانے جس بندے عالم دین نال تساں عزت نال پیش ہے انہوں دعاواں کدے نہیں چھڑ دے. داسا تو میری مسیتی نماز پڑھنے, یہ میرے محلے کا یہ لڑکا, آپ اس سے پوچھیں وہ 20 سال ہوئے نے بابے مرے ہیں, انہاں دے پتر انہاں دے مکان بیچ کے اتھو ٹر گئے, کھول کے آپ آوے ہیں تیاں اپنا چھک مرا. تو میں آج بھی انہاں بابیاں یاد رکھے ہے, تے نہ پوچھو میں ہر بڑے دن اور ہر جمعے تے میری کوشش ہوندی میں انہاں نہ لے کے دعا کرنا. کیوں؟ وہ صبح شامی مسیتی نال پیار کرنے سے ہماری عزت کرتے. علماء کی عزت کریں. میریاں گلاں بہت ٹائم بھی لایا تو خیر ہے, تسی کہ ہن کرسو میں لفافہ ہوا جڑا میں پہلے چاہ کے دا, ٹھیک ہے, تو کڑی بھی وہ جڑی رہی وہ میں دے دیتی, وہ بھی میں اپنے قبضے میں کر لئی. ہن تسی افسوس ہی کر رکھتے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نے تقریر آج میری نہیں ہوئی ہے, اے سارے سواب سندے اس بندے کو اس نے رنگ ہی بدل دیا, ماحول ہی بنا بدل دیا. تو میرا نبی اللہ کا محبوب ہے, جب اللہ کا محبوب ہے تو پھر وہ ہمارا. انشاءاللہ کوشش ہوگی 5 وقت کی نماز, قرآن کی خدمت. اج تو پاویں طے کر لو یار 500 روپے میں مدرسے دینا ہے, پر دینا ضرور ہے. 500 روپے یار میں مسجد دینا, پر دینا ضرور ہے. 500 روپے میں نے عالم دین کی خدمت کرنی ضرور ہے انشاءاللہ. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, شان اہل بیت,
شان صحابہ، شان غوث اعظم دستگیر، نعرہ غوثیہ، نبی جی ہمارے